الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے اللہ رب الجلال نے اپنے بندوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. ارشاد ربانی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہری باطنی کھلی ہوئی چھپی ہوئی نعمتوں کو کامل اور مکمل کر دیا ہے. کسی نعمت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ وقت پر ہر نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. ایک حدیث میں آتا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھیں. شبابک قبل حرم، شبابک، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھیں. اب
اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ جو ہمت، جو قوت اعمال کرنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے جوانی کے زمانے میں ہوتی ہے، بڑھاپے میں وہ قوت نہیں رہتی۔ پھر اپنی جوانی کو محفوظ گزارنا، اپنی جوانی کو محفوظ گزارنا، یہ تو پیغمبروں جیسی زندگی اختیار کرنا ہے۔ فارسی کا وہ مشہور شعر ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، جوانی کے زمانے میں توبہ کرنا، یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے، اپنی جوانی کو محفوظ گزارنا۔ وقت پیری می شود گو کے ظالم پرہیزگار ہے، کہ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا وہی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں، بس یہ ہے۔ اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک کام میں، جائز کام میں لگائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت۔ اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک عمل میں لگائے رکھے یا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ ہمارے والد صاحب تھے، میں دیکھتا تھا بیچارے اکثر وقت ان کا مسجد میں گزرتا تھا، مسجد کے اندر بس اپنے قرآن پاک کی تلاوت۔ اللہ تعالیٰ اپنی بہرحال خیر اور بھی کچھ لوازمات لگے ہوتے ہیں، ضروریات لگی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ عرض کرتے رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے نا۔ میرے حضرت فرمائے لگے نہ مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں ہے، باقی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا ہے، آگے نہیں عافیت کام کرتے۔ دنیا میں کیا اوقات ہے، اب ایک بیماری ہے جس نے پوری دنیا کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، سارا نظام آگے پیچھے کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندہ تو بے بس ہے یار، ہاں اس کے بس میں کچھ نہیں ہے یار، سب کچھ رب کے ہاتھ میں۔ اللہ بڑے بول سے بچائے، فخر سے بچائے، غرور سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات میں مستحیل ہے۔ ہمارے ڈاکٹر حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندوں پر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور ایک پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی علامت ہوتی ہے۔ فرمائے ان میں فرق یہ ہے کہ ہر وہ پریشانی، ہر وہ تکلیف جس میں توجہ الی اللہ نصیب ہو جائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اڑ جائے، مانگنا شروع کر دے، یہ پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ بظاہر حالات ہیں، لیکن ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے کافروں کے لیے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دیے۔ آپ دیکھ لیں کہ کافروں کے ملکوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ اللہ اپنی قدرت دکھلاتے ہیں یار، اللہ تعالیٰ آپ کی کیا ٹیکنالوجی ہے، وہ تو ایک جھٹکے میں سب کو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔
اسباب اختیار کریں لیکن نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں. وہ تو ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اسباب کا اختیار کرنا، علاج معالجہ کرنا، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہی امید سب کا سفر آخرت کی خوشی میں پہنچے گا، جہاں اللہ تعالیٰ صبر مان پورے کریں گے انشاءاللہ. راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، کلمہ طیبہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو راستے میں آتے جاتے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. درود شریف، استغفار، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. اللہ میرے حضرت سے صاحب کو تبلیغ دین میں نے جو عمدہ اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ان میں سے ایک بہترین خلق و فکر موت کی فکر کرنا. میں نے اپنے حضرت سے پوچھا فکر موت کی نشانی کیا ہے؟ فرمانے لگے فکر موت کی نشانی نیکیوں میں آگے بڑھنا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا. نیکیوں میں آگے بڑھنا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، بس یہ آخرت کی تیاری کرنا ہے. یہ گویا کہ آخرت کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی باقی ہے. مومن کی شان یہی ہے. الحمدللہ. مسلمان کے لیے تو اللہ نے بڑی تسلی کا سامان رکھا ہے. الحمدللہ. حالات جیسے بھی ہوں بس ایک ذات اوپر ہے جن کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. حالات کی کنجی ان کے پاس ہے. بس ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی یاد. چاہے ٹکڑے کھا کر گزارا کر لیں، رب کا در نہیں چھوڑنا ہے. اور ایسے موقع پر الحمدللہ اپنے بھائیوں کا خیال بھی رکھیں. الحمدللہ. آس پاس نظر بھی رکھا کریں. الحمدللہ. متقین کی ایک صفت یہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ. باقی مایوس نہیں ہونا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی زیادہ یہ خبریں نہ سنا کریں بس. الحمدللہ. بس اپنے اللہ میاں سے لو لگائے رکھیں بس. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت جو احتیاطی تدابیر ہے وہ تو خیر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یاد رکھنا، لیکن زیادہ دل پر کوئی ایسا نیک عالم دین تشریف لائے فرمائے لگے حالات جیسے بھی ہوں دل کو پریشان نہیں کرنا. یہ پریشانیاں باہر سے طواف کر کے چلی جائیں گی. الحمدللہ. بس دل کو صبر اور شکر کے جذبے سے بھرے رکھنا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہر ہے. یہ دنیا نام ہی تغیرات کا ہے. دنیا نام ہی تغیرات کا ہے. ہر وقت یہاں پر تغیر ہے. یاد رکھنا ہوگا.
دنیا فانی ہے، اس کا ہر حال فانی ہے، نہ یہاں کی خوشی ہمیشہ کے لیے نہ تکلیف ہمیشہ کے لیے، دونوں میں امتحان، خوشی میں شکر کا اور تکلیف میں صبر کا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کا یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی کہنے لگے اللہ پاک کی بارگاہ میں آگے جتنا مانگنا لمبا ہوتا ہے اتنی ہی ان کی عطا بڑھ جاتی ہے۔ الحمدللہ، ہاں، جتنی اللہ پاک کی بارگاہ میں لمبی جھولی پھیلائے رکھیں گے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جوش میں اضافہ ہوتے چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ، ہاں، ان کی عطا بڑھتی چلی جاتی ہے، ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ان کو مانگنا بہت پسند ہے۔ الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ یہ ہمارے بچے ہیں، بیٹے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اپنے نیک رستے پہ قائم رکھے۔ غلط ماحول سے بچنا ہے، غلط صحبت سے بچنا ہے آگے ہے انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید سب کا سفر آخرت کی خوشیوں میں پہنچے گا، جہاں اللہ تعالیٰ صبر مان پورے کریں گے۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔